شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، 22 برس ہے۔ 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا، اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا۔ تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے ہے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا۔ ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے ہیں، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا، یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے۔ البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا، اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ، تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی۔ اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی، اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے، ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا، عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا۔ پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی،
انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس، البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا. روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں. روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے. تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا. اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات. اور اسے تلقی، تفاعل کے وزن پر کوئی چیز حاصل کرنا. آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے. دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے. بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے. گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا. اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہو گئے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا. تدریج کا لفظ اسی تفعیل کے بعد سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم. اعلام، کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانا، ہمارا کام تھا بتا دینا. ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم. تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ. اس میں آتا ہے باب افعال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، وہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے تو عطا کروں. حل من مستغفر فغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ. یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے. البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر. اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت. اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا. اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی. اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے. ایران میں، ایران کی ایرانی قوم کی تو بھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا. عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا.
پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے، وہ تو قرآن سے بجھی۔ انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس، البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے۔ اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا، روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے۔ لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں، روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے۔ تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا، اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات، اور اسی تلقی تفاعل کے بدل پر کوئی چیز حاصل کرنا۔ آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے۔ دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی ربط آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب برا گرا کشا ہے نہ۔ تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کے حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا۔ نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت۔ یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پڑھتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ذمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ قابل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح ایام عرفہ، ایام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں ان کے یہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے یہاں اعلیٰ مقدار میں یہ چیزیں شامل تھی، اخلاقیات کے ان کے مقامات۔ اس صوم کا ان کے یہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں، روزے کی عبادت جو ہے ان کے یہاں بالکل نہیں تھی۔ البتہ صوم کا لفظ موجود، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ، اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام عرب قبائل کا پیشہ تھا، اصل پیشہ یہی۔ اس میں ان کے پاس دو جانور تھے، ایک تو اونٹ جو ہے وہ ان کی جو آب و ہوا ہے، ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھنا، یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ سست رفتار بنتا ہے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ جاکا مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع رفتار ہے، لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے۔ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی۔ اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے، اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سب لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، جب وہ چلتی تھی ان کے یہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی پہاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت، بھوک کو برداشت کرنے کی، اس کو کہتے تھے صوم کے لفظی معنی رک جانا۔ اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر، اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملا۔ البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں،
यौम आशूरा का 10 मुहर्रम, तो हुजूर ने दरियाफ्त किया कि ये तुम 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये दिन हमारी निजात का दिन है। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया और हमें निजात दी थी उस जुल्म सितम से, तो शुक्राने के तौर पर हम रोजा रखें। तो उन्होंने फरमाया कि मूसा के तो फिर हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, मूसा को मानते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो हम भी रोजा रखेंगे। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि आशूरा का रोजा रखें। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, और ये हुक्म जो है इस रुकू की पहली आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ये हुक्म सौम रमजान का नहीं है, बल्कि ये कि अल्लाह के हुक्म से पहले 3 दिन के रोजे फर्ज किए गए। हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखा। इसमें बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि ये आदि नहीं थे रोजे के, इन्हें तदरीजन खूब करना था। जाहिर बात है कि 30 दिन जो है वो तो बड़ी मुद्दत है। जाहिर बात है कि मई का महीना भी आ जाएगा, उसमें जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, क़यामत खेल महीने आ जाएंगे, तो बड़ी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो पहले रोजा हर महीने 3 रोजे रखने की इनको मशक कराई जाए, ताकि ये आदि हो। ये 3 रोजे अगर मई में भी आ गए, जून में भी आ गए, तब भी ठीक है, उसको इंसान 3 दिन की जो मुशक्कत बर्दाश्त कर सकता है। तो पहले ये किया गया, लेकिन इसके ज़िम्न में ये हुक्म दे दिया गया, इसको कहते हैं वुजूब अल तखयीर, ये इख्तियार दे दिया गया कि ये 3 रोजे तुम पर वाजिब किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि अगर तुम ये रोजे न रखो तो तुम फिदिया दे सकते हो, एक मिस्कीन को खाना खिलाना सुबह शाम। ये है वुजूब अल तखयीर। दूसरी रियायत ये दी गई कि अगर कोई शख्स इन 3 तारीखों में बीमार हो या सफर पर हो तो वो तादाद दूसरे दिनों में पूरी करे। ये है गोया कि सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है। और इसके ज़िम्न में मैं चाहता हूं कि आयत नंबर 2 आप अच्छी तरह अपना सामने रखिए और उसके हवाले से ये बात समझिए। अय्यामम मादूदात, ये दिन है चंद गिनती के। मुझे हैरत होती है कि जदीद जो मुफस्सरीन हैं जिन्होंने उर्दू में तर्जुमे किए हैं, तफसीरें की हैं, उन सब की निगाहों से ये बात ओझल रही कि ये दर हकीकत रमजान के रोजे का जिक्र नहीं है, बल्कि उस इब्तदाई हुक्म से मुताल्लिक है कि जो हर महीने में 3 दिन के रोजे रखने का हुजूर ने दिया था। लेकिन ये कि मेरा अपना जाती वाकया ये है जिंदगी का, ये अहम वाकयात में से है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं 19-20 साल की मेरी उम्र, उस वक्त भी मुझे ये एहसास हुआ था कि ये जो 2 आयात आई हैं यहाँ एक दूसरे के तकाबुल में, ये बैक वक्त नाजिल नहीं हो सकता, इनमें वक्फा। और यकीनन पहला हुक्म किसी और पस मंजर में है, दूसरा हुक्म जो बाद में हम देखेंगे वो किसी और पस मंजर में। तो मेरी राय ये थी, और मैं इस पर कायम भी था, बयान भी करता था, लेकिन डरता था, इसलिए कि उस वक्त तक जितनी तफसीरें मैंने देखी थी, तर्जुमे देखे थे, उनमें से किसी ने ये बात कही नहीं थी। तो एक आदमी अपनी राय के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दे तो मैं डरता रहता था, लेकिन कहता था कि मेरी राय नहीं है। फिर इत्तेफाक से जमात इस्लामी हिंद का तर्जुमान होता था माहनामा जिंदगी, उरूज अहमद कादरी साहब उसके मुदीर थे। वो जो एक पर्चा आया उसमें उन्होंने तनकीद की थी मौलाना सैयद अनवर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, कि उन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर ये तनकीद की थी कि उन्होंने ये अजीब बात कह दी है कि ये जो हुक्म है ये रमजान का नहीं है, बल्कि रमजान से पहले जो हुजूर ने हुक्म दिया था 3 दिन के रोजे रखने, उससे मुताल्लिक। अब मुझे उसके ऊपर पूरा इत्मीनान हो गया कि अगर सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है तो मुत्तफक रबीर राय अबू अली बाराय मन, मुझे अब इससे ज्यादा और किसी सनद की जरूरत नहीं। बाद में मैंने जब तफसीर कबीर और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की उसका भी मुताला शुरू किया तो मैं हैरान हुआ कि सनद में तो ये राय कसरत से मौजूद थी। क्या सबब हुआ है कि आज के दौर के जो मुतरजमीन और मुसन्निफीन हैं उनकी निगाहों से बिल्कुल ये बात ओझल हो गई। इस मामले को मैं हल आज तक नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पूरे तयक्कुन से आपसे कह रहा हूं कि ये जो पहली 2 आयतें हैं इनका ताल्लुक सौम रमजान से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक है वो 3 दिन की। इसकी सबसे बड़ी दलील इसके अंदर मौजूद है अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अब 30 या 29 दिन जो है वो गिनती के चंद दिन नहीं हो सकते, वो अच्छी बड़ी ताकत है। फिर ये है कि ये मादूदात जो है इसको कहा जाता है जमा किल्लत, ये ज्यादा से ज्यादा 9 पर इसका इतलाक होता है, इस वजन पर जो जमा आती है। और इसमें जो है खुद कुरान मजीद में हज के सिलसिले में मिना के क़याम के ज़िम्न में अल्फाज आए हैं अय्याम मादूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैह वमन तअख्खर फला इस्मा अलैह। मिना में क़याम है गिनती के चंद दिन, तो जो 2 दिन ही में जल्दी करके वहां से वापस हो जाए उसमें भी कोई इस गुनाह नहीं है, और जो मौखर करके 3 दिन पूरे करे उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। तो वहां पर भी नजीर मौजूद है कि 2 या 3 दिन पर इसका इतलाक हो। तो यहाँ पर अय्याम मादूदात से लाज़िमन ये मुराद है कि ये 3 दिन जो है हर महीने में 13वीं, 14वीं, 15वीं दर हकीकत उस रोजे से मुताल्लिक ये आयत आ। और ये भी नोट कर लीजिए कि रमजान के रोजे की फर्जियत के बाद भी हुजूर का मामूल और आपके सहाबा का, और जो भी हमारे यहाँ इत्तिबा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाफिल में भी उनका ये मामूल है। हर महीने में ये 3 रोजे हुजूर बाद भी रखते थे और आपके बहुत से सहाबा रखते थे, और आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग जो दीनदार हैं और जिनके अंदर ये जज्बा है इत्तिबाए सुन्नत का, वो कर सकते हैं। 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों का इनको अय्याम 20 कहते हैं। इसकी रातें रोशन होती, 13वीं रात, 14वीं रात, 15वीं रात। चांद जो है इसके अंदर आपको मालूम होता है 14वीं को तो मुकम्मल होता ही है, 13वीं और 15वीं का भी तकरीबन मुकम्मल है। तो अय्याम 20 के रोजे जो है बाद में भी बरकरार रहे हैं, लेकिन नफल फर्ज उसके बाद जो है वो रमजान के रोजे हो गए। अय्याम मादूदात ये दिन है गिनती के,
فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن۔ گویا کہ اب اگلی کا ایک تو یہ رعایت ہوگی، دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھے تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے، اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگر کہ اختیار تمہیں دے دیا، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی صفت میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بعد میں عرض کروں، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیا، یہ جو تکرار ہے بیماری تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو۔ اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے، جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے، آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ کھلا نہیں، سفر پر جا رہے ہیں روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے سفر روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ تم نے اپنے اختیار کر دیا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ کو یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے، جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لادا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے
کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے. نہیں، روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے. وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ نوٹ کر لیجیے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گئے، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے. کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے. کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اپنی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی. نہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بنے. لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں گے. اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجیے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے ملے. یہ ظاہر ہے. باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز کیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان و مال سے جہاد کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو. اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی. یہ حکمت قوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ. اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھی. یہ ہے تکمیلی احکام. ابتدائی احکام آ گئے. نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا. نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمان ہم بھی رکھیں. اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، چاہے وہی ہماری شریعت میں بھی ہے. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا. اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی، مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی. دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا. اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا. وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا ہے، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت کھا رہا ہے. اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی. تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہے، آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی تو آپ کی کھالوں کو جلا دے،
تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خواب خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال میں کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت تو پہلے کر دی کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے، تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمایا، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ۔ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ یہ تعلق زن و شو سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر دو ایک ہے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون، بولے تسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب شہری کا حکم ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وہ کلوا واشربوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے، جبکہ وہ سفید سحر جس کو کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الى الليل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جو ہے اسی وقت میں صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی مکمل۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف، یہ اعتکاف کا ذکر ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مصنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مصنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا،
اس وقت تک یہ اعتکاف جاری ہے. یہ ہے مضمون اعتکاف. اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں. تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے. جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کو کرنا ہے بہت ضروری ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی. وہ انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے. فلا تقربوها، تو ان کے قریب تک مت جاؤ. قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ. یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ. اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہے ان کے چرانے کے چرنے کے لیے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لکل ملک حمد وحیم اللہ بحاربہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا. اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما، اس میں داخل نہیں ہونا پڑا. تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ اینڈ ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے. جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہٰذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے. لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود. تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی. اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا. اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التفہیم وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض. البتہ احکام مختلف ہوں گے. جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے. وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو. اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا. اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، آف اور یا. وقا، وقا یقین کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی اتقا، اور اسی سے تقویٰ. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا. وقا یقین دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا. یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات ملے. اچھا موزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ دیکھیے. ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بات نہ کروں، لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اسے چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہے جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس ہمارے وجود کے اندر ہے، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو اٹ اینڈ لبیڈو کہا ہے فرائڈ. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے اٹ اور لب سے تعبیر کی، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر ایکوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. ویسے نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط، لیکن ایکوٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کی. یہی 3 لیول ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیول. اس نے کہا اٹ اینڈ لبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر. 3 لیول کو بھی مانا، اگر ان کی تعبیر اس نے غلط کی، لیکن جہاں تک اٹ اور لبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح، وہ حیوانی تقاضا. اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بھی تو واضح کرنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کرنے بھی مار بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکے، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقع اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، اس کے بغیر بچنا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی پیتا ہے، یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرش کا غلام بنتا رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے وہ پورا کرنا. یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12 13 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ گھوڑے کو، منہ بھیڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانا دے رہے. بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی نہیں کھا سکتے، جائز نہیں، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے گا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا اللہ کے حکم کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے. نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مات دینا، یہ رہبانیت میں ہوگا، اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے. فرق صرف کیا ہے؟ حلال سے ہو حرام سے نہیں. اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے. فرق صرف کیا ہے؟ جائز راستے سے ہو حرام سے. اس کا نام ضبط نفس، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے. اس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے. اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے.
کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹیسم پر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھے تو اندازہ مولانا مودودی نے تفسیر القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں. واقعہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا. ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہے یا غلط ہے بیان کی جاتی ہے, لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن, اعتدال. تمہارے نفس کا بھی تم پر, ان نفس کا علیہ کہا, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے, کوئی دوست ہے, اس کا بھی دورے کا علیہ حق, زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق, ان کے حقوق ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے, عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا. ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے. حضور کو اطلاع دی گئی, انہوں نے طلب کیا, آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر, کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم النہار وتقوم الليل, کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں, اس سے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں ثابت لیے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ, یہ تو صحیح ہے. فرمایا لا تفعل فإن لنفسك عليك فإن لزوجك عليك فإن لزوجك عليك, ارے بس روزہ رکھو بھی, بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار. لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں, سوموار کو اور جمعرات, مہینے میں 3 روزے, یہ ہے اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے. لیکن یہ کہ ہمیشہ, بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صامت, کہا جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی, ہیبٹس ہو گئی ہے یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا, صبح کھانا, شام کو کھانا. یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے, روزہ ہیبٹ بن گئی. ما صام من صامت, جس نے ہمیشہ روزہ رکھا انہیں تو روزہ رکھا ہی نہیں. اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی, اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے, تبھی تو وہ شاخ گزرے گا. اگر وہ عادت ہی آپ نے بدلنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو روزے کی برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے